ودعانا بالكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. حضور قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ تکاثر ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز کل کیا تھا. 8 آیت ہے جس میں 4 کل پڑھی اور ان کا ترجمہ اور تفسیر سنانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی اس کی آخری 4 آیت کی تلاوت کی جائے گی. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب کو ان کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس غفلت میں تم مبتلا ہو، حرص میں تم پیسہ مال جمع کرنے کے چکر میں ہو، اور تمہیں اس بات پر فخر اور تکبر بھی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہماری اولاد زیادہ ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا یہ چیزیں قابل فخر تھی یا نہیں تھی. یہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا. گفتگو جو آج ہو رہی وہ یہی ہے. اور تمہیں مال کے حرص نے اس قدر دور کر دیا، تم اپنے رب کو اتنا بھول گئے، تم نے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلایا، تم نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، یہاں تک کہ تم قبور میں جا پہنچے. یعنی وقت ہی نہیں تھا تمہارے پاس، رب کی بات سننے کا تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو وقت تو گزرتا ہی ہے، کافروں کے لیے بھی گزرتا ہے، ایمان والوں کے لیے بھی گزرتا ہے. دنیا سے دونوں نے چلے جانا ہے، مگر صورت حال یہ ہے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. اور حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبور میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے اس کو. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے اسے کہ ہم نے کیا کیا تھا. اور آج آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم علم یقین کے ذریعے سے جان لو گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا. لترون الجحیم، اور تمہیں علم یقین کے ذریعے سے جو پتہ چلا تھا اور تم نے نہیں کیا تھا، حق کو سنا تھا، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے کان ہی نہیں دھرے تھے. لترون الجحیم، تم دیکھ لو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، اور تم دیکھ لو گے جہنم کو، دوزخ کو، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا.
ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی اور ہم نے تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا تھا۔ ہمارے نبی، ہمارے رسول اور نبیوں کے غلام اصحاب اور ان کے غلام علماء کرام، صوفیاء کرام، جن کو ہم نے ہدایت کے لیے چنا تھا، تمہیں پیغام بھی دیتے رہے۔ ہم یہ سوال بھی کریں گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، جو ذرائع سے معلوم ہو، جو ذرائع سے معلوم ہو، جو خبریں ذرائع سے معلوم ہو اور واضح ہو جائے تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں اور یقین ہو جائے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور جو تجربات سے ملے، تجربہ ہو جائے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ یہ یقین کی منزلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الیقین، عین الیقین، صرف اور صرف علم کے ذریعے سے تم تک بات نہیں پہنچی، تم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا کہ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم کو دیکھا، عین الیقین کی منزل پر فیض کیا، اور کتنے وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک کو دیکھ کر کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کل کے میں جملے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آج ہم سرکار کا نام لیتے ہیں تو سرور آتا ہے، دل اور دماغ معطر ہوتا ہے، طبیعت میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے کہ سرکار کا نام سن رہے ہیں، سرکار کا نام لے رہے ہیں۔ تو وہ بدبخت کس دلیل کی انتظار میں تھے کہ یہ دلیل دیکھیں گے تب ایمان لائیں، اور پھر اخیر تک ایمان نہیں لائے، مرتے دم تک ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کو یہ اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ بندہ اپنے بیٹے کو نہیں جانتا، بھئی بیٹا 50 سال کا ہو جائے نا، ماں باپ کے سامنے سب کچھ اس کا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے جس دن پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا، جس گھڑی میں پیدا ہوا، جس کیفیت میں پیدا ہوا، اس دن سے لے کر 50 سال تک اس کو جانتے ہیں ماں باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اور جانتے، پہچانتے، دیکھتے، علم کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ان آیات میں جو گفتگو ہوئی، آخری آیت جو ہے حضور اس پر توجہ فرمائے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کافروں کے لیے، بعض مفسرین نے لکھا نہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سب حاصل کرتے ہیں، یہ سب کے لیے، اور سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی طویل گفتگو ہے، بہت طویل گفتگو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کی اس آیت جو آخری آیت ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو اللہ نعمت عطا فرمائے گا ان کے بارے میں جو سوال ہوگا، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اس کی وضاحت میں سمجھ لیں، تشریح میں، تفسیر میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، جتنے تم ذہین ہو، جتنے پڑھے لکھے ہوئے، جتنا تمہیں حساب کتاب، تمہاری میتھ اچھی ہے، تو کبھی حساب تو لگاؤ کہ ہم نے کتنی نعمتیں دی۔ پینسل لو، کاغذ لو، لکھو تو صحیح نا کہ کتنی ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضور مجھے نا ایک دن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں اس حوالے سے میرے ذہن میں آگے میں عرض کروں۔ انسان کا آپریشن ہوتا ہے نا، کسی حوالے سے بھی ہو، آپریشن جب ہوتا ہے 1 انچ، 2 انچ، 3 انچ، 4 انچ، 5 انچ جسم کا حصہ کاٹتے ہیں، یعنی بہت بڑا آپریشن بائی پاس کا ہو رہا ہے، کتنا حصہ کاٹتے ہیں،
اور 2 انچ یا 3 انچ کے اندر کتنی رگیں ہوتی ہیں ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا. کتنی رگیں ہوتی ہیں، بریک بریک کتنی نسیں ہوتی ہیں ڈاکٹر کو نہیں پتا. ڈاکٹر وہ حصہ جوڑ دیتا ہے، سلائی کر کے وہ حصہ جوڑ دیتا ہے، 3 4 5 انچ کا حصہ جوڑ دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ رگیں جہاں سے کٹی تھی ان کو وہیں ان کا منہ سے منہ ملا دیا جائے، جوڑ سے جوڑ ملا دیا جائے. وہ نہیں ملا سکتے. یہ میرے مالک کا نظام ہے، قدرت اس کو پھر جوڑ دیتی ہے. حالانکہ یہ راستے سارے کٹ چکے ہیں، یہ جن کے رابطے تھے یہ سارے کٹ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بحال کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا نا کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. یعنی کتنی اس ذات کی نعمتیں ہیں جو خالق کائنات نے عطا کی ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ گن کے یعنی یہی گنا جائے گا نا، یار میری 2 آنکھیں ہیں، میرا 1 ناک ہے، میرے 2 ہونٹ ہیں، میرے منہ میں 1 زبان ہے، میرا سر ہے، میرا چہرہ ہے، میرے کندھے ہیں، میرے بازو ہیں، میرے ہر بازو میں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، میری ٹانگیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، ہر ٹانگ میں پاؤں ہے، پاؤں میں 5 انگلی بازی گن لیا ہے. لیکن ذرا اندر نگاہ مار، ذرا اندر نگاہ مار اور گن پہ کتنا گن سکتے ہو؟ تو خالق کائنات نے پورا نظام بچھایا ہوا ہے، اور اتنا کمال کا نظام ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے ساری زندگی علم حاصل کیا ہے وہ بھی اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے. بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، پورا کا پورا پینل ڈاکٹروں کا پریشان ہو جاتا ہے. یار اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یار اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. پڑھے لکھے ہوئے لوگ، تجربہ شدہ لوگ. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہ میں یوں کہوں کہ یہ حق الیقین کی منزل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. جب تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 30 40 50 نعمتیں ہوتی نا تو بندہ اس نعمت کا انکار کرتا، اس نعمت کا انکار کرتا، اس نعمت کا انکار کرتا. تم میری ظاہری نعمتوں کا انکار کر دو گے تو میری جو باطنی نعمتیں ہیں جو تمہارے وجود کے اندر ہیں، جو تمہارے جسم کے اندر ہیں، ان کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ یعنی خالق کائنات نے انسان کو نعمتیں ہی لامحدود عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کا رزق رکھا، آسمانوں میں رزق رکھا، گھاس میں رزق رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں رزق رکھا انسان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا. بہت کمال کا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کو بنایا، لیکن ایک جملہ فرمایا کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تو میرے لیے ہے، تو صرف میرے لیے ہے. اگر تو کبھی گائے کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی ستاروں کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، کبھی پانی کے سامنے تو جھکتا ہے، تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تجھے حیا آنی چاہیے، تجھے شرم آنی چاہیے. ہم نے تجھے خلق کیا تھا، ان چیزوں کا ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، اور ہماری ان نعمتوں کے سامنے تو جھکا ہوا ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے. وہ کمال کا استدلال تھا نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا ستارے کو خدا کہتے ہو، چاند کو خدا کہتے ہو، اور سنو تم اس سورج کو خدا کہتے ہو جو ہے بھی ان سے بڑا. اے میری قوم سنو، اے میری جاہل قوم سنو، غور سے سنو. میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس میں تغیر ہوتا ہے، جو بدل جاتا ہے. سورج کا ایک وقت مقرر ہے، یہ ڈوب جاتا ہے، لیکن میں ان کو پسند نہیں کرتا. میں انہیں پسند کرتا ہوں، میں اسی کو خدا کہتا ہوں، میں اسی کو خالق کہتا ہوں جن کے حکم پر یہ نظام چل رہا ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے رہے ہو دنیا میں، تم سے سوال ہوگا. اس دن تمہیں ہماری نعمتوں کا جواب دینا ہوگا، اور تم ہماری نعمتوں کا جواب دے کر جاؤ گے. قیامت کے روز جہاں حساب و کتاب کا سلسلہ ہے، ترازو ہے، یعنی میزان ہے، اور وہاں یہ سوال بھی ہے
اور علماء کرام نے بالخصوص مفسرین نے جو گفتگو کی ہے اس آیت کے حوالے سے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی، میں نے تمہیں کان نہیں دیے، میں نے تمہیں چلنے کے لیے ٹانگیں نہیں دی تھی، میں نے تمہیں پکڑنے کے لیے کام کاج کے لیے ہاتھ نہیں دیے تھے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی؟ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دی، اور ہم نے تمہیں زبان دی، ہم نے تمہیں دل دیا، مگر تو اتنا ناشکرا کہ تو اتنا گر گیا ہے، تو جانوروں سے بھی پیچھے گیا ہے، جانور بھی تو اس سے آگے نکل گئے، یعنی جانور سے تو بد ہو گیا ہے۔ اور خالق کائنات ایک ایک پیچھے سن چکے ہیں، ایک ایک ذرہ خیر اور ایک ایک ذرہ شر یہ بتانا ہوگا، کیونکہ یہ دکھا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی نعمتیں نہیں ملی تھی، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں تھا، تو خالق کائنات نے پیچھے ارشاد فرمایا سورہ زلزال کے اندر، وہ خود دیکھے گا، یہ دیکھ لے یہ کس کو ملی تھی، یہ کس نے لی تھی، یہ کس نے کھائی تھی، یہ کس نے استعمال کی تھی۔ آج تو جو اس بات کا انکار کر رہا ہے، حضور توجہ کیجیے گا، وہ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، لاتعداد نعمتیں، خارجی اور داخلی نعمتیں، اندر کی نعمتیں، باہر کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، یہ سب اپنی جگہ پر حق ہے۔ اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت نبی کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی کی ذات ہے۔ غور سے سمجھو، نبی کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس دن مشرکین سے، کافروں سے، نبیوں کو جھٹلانے والوں سے یہی سوال کیا جائے گا، میں نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی، میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، تم اس کی بات نہیں مانتے تھے، تم اس کی نہیں سنتے تھے۔ اور ہمارے کریم آقا کے متعلق تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے، میں نے تمہیں وہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ، یہ میری نعمت ہے۔ تم نے میرے حبیب کی بات نہیں مانی، تم نے میرے حبیب کی اطاعت نہیں کی، اے ایمان والو مکمل طور پر، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جملہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی میرے حبیب کی مکمل اطاعت کرو، میرے محبوب کی مکمل اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سرکار کی محبت عطا فرمائے۔ حضور ضرورت کے مطابق اسلام کو لیا جاتا ہے، ضرورت کے تحت لیا جاتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، باقی کی خیر ہے، باقی کی خیر ہے۔ رسول پاک کے سارے معاملات، جتنے معاملات ہیں کریم آقا کے، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور قابل اطاعت بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ بھی عمل کیا جس کا سرکار نے حکم ہی نہیں دیا۔ رسول پاک مسکرائے تو صحابہ اس مقام پر مسکرائے، رسول پاک رکے جس مقام پر تو صحابہ اسی مقام پر رکے۔ بلکہ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ پاک، جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مکرمہ، کروڑوں درود ہو، کروڑوں سلام ان کی ذات پاک پر۔ وہ تو حضور پانی کی تلاش میں گئی تھی، وہ تو بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، سنیں، وہ تو بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، وہ پانی کے لیے پہاڑ پہ چڑھی تھی اور پھر نیچے اتری تھی، نیچے اتر کر دوسرے پہاڑ پہ گئی تھی۔ ان پہاڑوں کو خالق کائنات نے اپنی آیت کہہ دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی کہہ دیا۔ وہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تو حضور جب نیک صالح بندی کی اداؤں کو خالق کائنات نے عبادت بنا دیا، جب نیک اور صالح بندی کی
نیک سادے اس کی بندی ہے، نبی کی ماں ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی نہیں ہے، جب ان کی اداؤں کو خالق کائنات نے عبادت بنا دیا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی شان کا کیا عالم ہے، آپ کی اداؤں کا کیا عالم ہے۔ رسول پاک کی ادائیں سنیں، رسول پاک کی ادائیں بخشش کا بہترین ذریعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔